اور بہت سے لوگ اس سے خوف زدہ ہیں، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ مجھے آ کے پکڑ لے گا اور ہم اس بیماری سے دوچار ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر حال میں اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے دین کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہاں اس کو کیا رہنمائی ملتی ہے. تو اس حوالے سے چند باتیں آج آپ کے سامنے کروں گی کہ اس سارے سیناریو میں بحیثیت ایک مومن کے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے، کس قسم کے خیالات ہمارے ہونے چاہیے، کس قسم کے عملی اقدامات ہونے چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر روز ایک نیا امتحان ہوتا ہے، اور مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہر معاملے میں، چاہے وہ کرونا ہو یا اس کے علاوہ زندگی میں چلنے والی کوئی اور مشکل ہو، آنے والی کوئی پریشانی ہو، ان سب معاملات میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے، اللہ کی مرضی سے آتی، اللہ کی مشیت سے آتی ہے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا نقصان دینے والا ہے، کیا فائدہ دینے والا ہے، کس وقت کس شخص کو کیا چیز پہنچنی چاہیے اور کس وقت کس سے کیا چیز روک لینی چاہیے، کیونکہ تمام معاملات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لے، وہ تمہیں بیمار کرنا چاہے تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کر لے تو بھی اللہ کی مہربانیوں کو کوئی روک نہیں سکتا. اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے. کون؟ مومن، ایمان والے. اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. تو اصل مدد اللہ کی ہے، اصل خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی کنٹرول کرتا ہے. اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. سورۃ التوبہ میں آتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. کہہ دیجیے ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا، ہم پر مشکل نہیں آئے گی مگر وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اور وہ کب لکھی گئی تھی؟ ہماری تقدیریں کب لکھی گئی تھی؟ زمین و آسمان کی تخلیق کے بھی 50,000 سال پہلے. 50,000 سال پہلے کہاں تھے ہم اس وقت؟ ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ فلاں وقت پہ فلاں بندی پیدا ہوگی، اور اس کو پتا تھا کہ اس کو کیا کیا مشکلات آئیں گی اور وہ کن کن بیماریوں سے گزریں گی. تو اتنا پاورفل ہے یہ جملہ. قل، آپ کہہ دیجئے، سب کو بتا دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا. ہوا مولانا، وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہ ہمارا مولا ہے،
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تکلیف پہنچانا اور تکلیف دور کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ تکلیف اسی کے اذن سے آتی ہے اور دور بھی وہی کرتا ہے۔ تو اگر وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے تو چاہے ساری طرف پھیل جائے ہمیں نہیں پہنچے گی۔ تو اصل پروٹیکشن اللہ کی پروٹیکشن ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو تقدیر کے لکھے کی وجہ سے تکلیف آ گئی تو اس کو دور بھی وہی کرے گا۔ تو تکلیف کے دور کرنے میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ اس بیماری میں، بلکہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے۔ اور جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص باندھ باندھ کی بولیاں بول رہا ہے، جو دل میں آئے کہہ رہا ہے، طرح طرح کے نسخے بتائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ مومن بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتا، مومن بے سوچے سمجھے باتیں نہیں کرتا، مومن ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، اور بالکل بے بنیاد باتیں جن کے بارے میں کوئی فیکٹس حقیقت میں پتہ ہی نہیں، صرف اسپیکولیشنز، صرف ازمپشنز، صرف سنی سنائی باتیں۔ تو ایسے میں اس سارے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی بجائے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ آ کے رہے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ آئے مجھے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے، اور اللہ نے دعائیں سن لی تو بچانا بھی اس کے ہاتھ میں، تکلیف دور کرنا بھی اس کے ہاتھ میں۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 38، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پہ رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اور توکل کرنے والے اس پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اس توکل کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے روز مرہ کے کام روٹین کے مطابق اطمینان کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ جاری رکھتا ہے۔ وہ پینک نہیں کریٹ کرتا، نہ وہ خود ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے، اور نہ وہ خوف کا شکار رہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بچانا ہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، لہذا مجھے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سا خوف و ہراس صرف وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کے لیے کوئی خیر لکھی ہے، وہ خیر چاہتا ہے تو ساری دنیا بھی مل کے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کوئی نقصان ہے، کوئی دروازہ بند ہے تو سب مل کر کتنا بھی چارہ کر لیں کوئی کھول نہیں سکتے۔ اسی طرح ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، آپ کا برا چاہیں، تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اتنی ہی جتنی اللہ نے لکھی ہو۔ اسی طرح نفع بھی کوئی نہیں دے سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ فرمایا جان رکھو اگر ساری امت مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک کر دیے گئے، لہذا اطمینان سے بیٹھے۔
اور جو کر رہے ہیں اس کو یکسوئی سے اور دل جمعی کے ساتھ کرتے رہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ پر بھروسہ، تقدیر پر ایمان کی تجدید، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی، اس کے امور درست ہو جائیں گے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جو ہی خوف آئے، وسوسہ آئے، پریشانی آئے، کوئی نئی خبر سنے، اور خاص طور پر یہ جو خبروں میں اوپر نیچے آتا ہے، اتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں، اتنے لوگ مزید متاثر ہو گئے ہیں، فلاں ایئرپورٹ بھی بند ہو گیا، فلاں جگہ جانا بند ہو گئی، تو اس سے اور زیادہ خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جتنا خوف آئے اس سے زیادہ دعا شروع کر دیں.